آج لاہور میں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے زیر اہتمام جمہوریت اور بااختیار عورت پروگرام کے تحت قومی کنونشن کا انعقاد ہوا۔ اس کنونشن کا مقصد انتخابی اصلاحات، جامع طرز حکمرانی اور موسمیاتی تبدیلی میں خواتین کا کردار تھا۔ کنونشن میں شرکت کے لیے ملک بھر سے 350 سے زائد خواتین شریک ہوئی، جنہوں نے ماضی میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ کنونشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک بھی شریک ہوئی۔ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتوں میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ مسائل جو ہیں وہ بے انتہا ہیں، اور اگر ہم انہی کو اسٹرینتھن کر دیں گے تو دیکھیں جو ہم رات دن دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، گٹر کھلوا دو، گلیاں بنوا دو، صاف پانی نہیں آ رہا، اس کی خدا نخواستہ ڈائیورس ہے، ان میں مصلحتی کردار ادا کر دو، تو اگر ہماری لوکل گورنمنٹس ان پلیس ہو اور امپاورڈ ہو تو دیکھیں ہمارا کام ایم این ایز ایم پی ایس کا ہے لیجسلیشن کرنا ان مسائل پہ جن کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شاہدہ رحمانی کا کہنا تھا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے مقامی حکومتیں نہیں بن سکی۔ اگر ان کے پاس وہ پاور ہوتی، وہ اوتھ اٹھا لیتے اور اپنا کام کر رہے ہوتے تو آج جو فلڈ کے اندر اتنا بڑا ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہی لوگوں کو ظاہر ہے جو الیکٹ تھے ان کے تھرو ہم نے جا کر وہاں پر ریہیبلیٹیشن میں کام کیا، اور ابھی جو ان کے مکانات بنانے ہیں 10 لاکھ مکانات، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو اس میں بھی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں کیونکہ اتنے سارے میسنس اور کاریگرز کا ملنا، مزدوروں کا، وہ ساری کام کر رہے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن سے میں آپ کے چینل کے تھرو گزارش کروں گی کہ خدا را آپ فوری طور پہ ان کے ووٹ ٹیکنگ کے جو مراحل ہیں ان کو کر کے سسٹم کو فعال کر دیں۔ ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والی سیاسی کارکن ربینہ آصف کا کہنا تھا کہ خواتین بلدیاتی سطح پر زیادہ اچھی حکمرانی کر سکتی ہیں، مگر سیاسی جماعتیں خواتین کو موقع فراہم نہیں کرتی۔ ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ جو خاتون گھر چلا سکتی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پارلیمنٹ کو چلا سکتی ہے۔ کوشش ہم کریں گے کہ پارٹیز بھی انگیج کریں اور پارٹیز کی خواتین کو بھی لے کے آئیں، لیکن اگر پارٹیز، کیونکہ پارٹیز یہاں پہ 70% نمائندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو 70% تو کیا ہے، یہاں پہ تو 5% دینے کو بھی کوئی تیار نہیں، اور ٹکٹس وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں، تو چلیں ایڈجسٹ کر دیں۔ تو یہ صورتحال سے نکل کے بھی ہم دیکھیں گے جن خواتین میں پوٹینشیل ہے اور ہمارے جو گروپس ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ون کر کے دکھائیں گے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی سیاسی ورکر پشپا کماری کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین خوف کا شکار ہیں اور ان کی کسی سطح پر مؤثر نمائندگی نہیں ہے۔ لوکل باڈیز کے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ابھی جو اوورآل میں اس کا سچویشن یا سینیریو بتاؤں تو اس میں جو اقلیتی خواتین ہیں ان کو ایک تو وہ فیئر میں ہیں، دوسرا یہ کہ وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں ابھی تک موجود ہی نہیں ہیں۔ آپ نے ایک سینیٹر بنا دی پیپلز پارٹی نے، اس کے علاوہ جو آپ نے مختلف جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں مائنرٹیز کو اتنی جگہ نہیں دی ہے، اسپیس نہیں دیا ہے۔ تو آپ خواتین کی بات کرتی ہیں، امپاورمنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں، 33% خواتین کو آپ پولیٹکس میں لا رہے ہیں، لیکن اس میں کتنی خواتین ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اقلیتی ہیں؟ ہری پور سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن ساجدہ سلطانہ کا کہنا تھا کہ جذبہ پروگرام کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی خواتین نے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو پروموٹ کرنے میں، عورتوں کو سیاست میں شمولیت دلوانے میں اور بااختیار بنانے میں یہ جذبہ پروگرام کا انتہائی اہم رول ہے۔ ہمارے پروگراموں میں اکثر وہ خواتین نئے یوتھ کونسلر فیمیل سامنے آئی ہیں ٹریننگز کے بعد، انہوں نے اہمیت کو جانا ہے کہ NIC کتنا ضروری ہے اور سیاست میں آنا کتنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کرسی ہوتی ہے تو انسان کے پاس پاور ہوتی ہے، جب پاور ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے متعلقہ کام کر سکتے ہیں، اور عورت ہی عورت کے بہتر اس کے لیے سوچ سکتی ہے، میں سمجھتی ہوں۔ اس سیمینار میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر جمہوری عمل مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواتین پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مؤثر مقامی حکومتوں کا خواب تبھی پورا ہو سکے گا جب اس میں خواتین زیادہ بااختیار ہوں گی۔ احمد سعید، voicepk.net، لاہور۔